312ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب اس گرجا کے مجنوں کو معلوم ہوا کہ اس گرجا کے تمام احباب مر چکے ہیں تو اس نے کہا کہ اب میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا، اور پھر وہ کانپنے لگا اور منہ کے بل گر کر مر گیا، اور جب ہم نے اسے ہلایا تو وہ مر چکا تھا۔ تو اب شہرزاد نے گرجا کے مجنوں کی موت کی کہانی سناتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، اور بادشاہ شہریار کو بتایا کہ مبرو کہتا ہے کہ جب وہ گرجا کا مجنوں گر کر مر گیا تو ہمیں بڑا افسوس ہوا، اور پھر ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کی تجہیز و تکفین کر کے اسے دفن کر دیا۔ خدا اس پر رحم کرے۔ اے میرے آقا، مبرو کا بیان ہے کہ اس کے بعد جب میں بغداد واپس آیا اور متوکل کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ میرے چہرے پر اس مجنوں کی موت کی وجہ سے آنسوؤں کے آثار ہیں، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، جس پر میں نے اسے جب تمام قصہ سنایا تو اسے بھی بہت افسوس ہوا، اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اے مبرو، واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے اس کی موت پر افسوس نہیں ہوا تو میں تجھے سزا دیتا، اور پھر وہ دن بھر غمگین رہا۔ اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے میرے سلطان، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو اور اگر تو اجازت دے تو میں تجھ سے 40 راہبوں کے مسلمان ہونے کا عجیب و غریب قصہ بیان کرتی ہوں۔ بادشاہ شہریار نے کہا، ہاں بیان کر۔ شہرزاد نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ سن، ابو بکر بن محمد انباری کا بیان ہے کہ ایک بار ہم لوگ انبار سے سفر کر کے اموریا گئے جو روم کے ملک میں ہے، اور پھر چلتے چلتے ہم دیر الانوار میں اترے جو اموریا کے قریب ہی ایک قصبہ ہے۔ دیر الانوار میں ایک پرانا گرجا تھا، اور اس گرجا کے راہبوں کا رئیس اور مالک جس کا نام عبد المسیح تھا ہمارے پاس آیا اور ہمیں اپنے ساتھ گرجا کے اندر لے گیا۔ اس گرجا گھر میں 40 راہب تھے۔ جب انہوں نے ہمیں وہاں دیکھا تو انہوں نے ہماری بڑی آؤ بھگت کی، اور اس رات ہماری تواضع نہایت عمدہ کھانے سے کی۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہوئے اور انہوں نے گرجا میں ہمارے لیے سونے کا انتظام بھی کر دیا، اور پھر وہ ہمیں سونے کے کمرے میں چھوڑ کر خود وہاں سے چلے گئے اور ہم سو گئے۔ اے میرے آقا، ابو بکر کہتا ہے کہ آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی اور میں اپنی حاجت رفع کرنے کمرے سے باہر نکلا، اور جب گرجا کے صدر کی طرف سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ تمام راہب وہاں پر اپنی اپنی مناجات میں مصروف تھے، اور میں نے ان جیسی ریاضت اور عبادت کرتے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اگلی صبح ہوتے ہی ہم لوگ دیر الانوار کے گرجا سے نکل کھڑے ہوئے اور اموریا پہنچے، اور پھر اموریا میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے شہر انبار واپس آ گئے۔ اب اگلے سال خدا نے مجھ پر مہربانی کی اور میں نے حج کرنے کا قصد کیا، اور پھر انبار سے چلتا ہوا مکہ پہنچا، اور جب میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر عبد المسیح راہب پر پڑی، اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گرجا کے 5 راہبوں کے ساتھ طواف کر رہا ہے۔ پہلے مجھے اس میں کچھ شک ہوا کہ یہ میری نظر کا دھوکہ ہے، اور ویسے بھی ایک راہب طواف کیسے کر سکتا ہے، لیکن جب میں نے غور کیا اور اس کو اچھی طرح پہچان گیا تو میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا تو عبد المسیح راہب ہے؟ جب اس نے مجھے وہاں دیکھا اور میری بات سنی تو اس نے جواب دیا، نہیں، میں عبد المسیح راہب نہیں ہوں، بلکہ اب میں عبداللہ راغب ہوں۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو میں نہایت متعجب اور متجسس اس کی طرف دیکھنے لگا، اور جب مجھے اس کی باتوں کا یقین آ گیا کہ وہ واقعی مسلمان ہو گیا ہے تو میں اس کے سفید بال چومنے لگا، اور خوشی کی وجہ سے میرے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر حرم کے ایک طرف لے گیا اور کہا کہ اے میرے آقا، اب تو مجھے اپنے اسلام لانے کا سبب اور قصہ سنا۔ اس نے کہا، اے ابو بکر،
میرے اسلام لانے کا قصہ نہایت عجیب و غریب ہے، اور اگر تو سننا چاہتا ہے تو غور سے سن۔ اس نے کہا، اے ابو بکر، ایک بار مسلمان زاہدوں کی ایک جماعت تبلیغ و ہدایت کی غرض سے ہمارے دیر الانوار قصبے کی طرف سے گزری، اور انہوں نے ہمارے گرجا کے قریب ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور پھر اپنی جماعت کے ایک جوان کو کھانا خریدنے کے لیے بازار بھیجا۔ اب جب وہ جوان کھانا لینے بازار پہنچا اور روٹی کی ایک دکان پر اس کی نظر ایک عیسائی عورت پر پڑی جو اس دکان پر روٹیاں بیچتی تھی اور جس کا ناک نقشہ نہایت خوبصورت تھا۔ اس عورت کا حسن و جمال اور قد و قامت دیکھتے ہی وہ جوان غش کھا کر منہ کے بل گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا اور اس نے اپنی حالت کو درست کیا، اور پھر جب وہ کھانا لے کر اپنی جماعت والوں کے پاس گیا اور ان سے اس عورت کا واقعہ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ اے میرے ساتھیو، میں تمہارے ساتھ جانے سے قاصر ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اگر تمہارا جی کرے تو رک جاؤ، اور اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اے ابو بکر، اس جوان کی جماعت والوں اور اس کے ساتھیوں نے اسے بہت سمجھایا بجھایا اور اسے بہت لعنت ملامت کی، لیکن اس نے ان کی ایک نہ مانی۔ اب وہ قافلہ اس جوان کے بغیر ہی آگے بڑھ گیا، اور وہ جوان اس قصبے کے بازار میں اس عورت کی دکان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب اسے وہاں بیٹھے بہت دیر ہو گئی اور اس عورت نے دیکھا کہ اس کی دکان کے دروازے پر ایک اجنبی بیٹھا ہے، تو اس نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس جوان نے جواب دیا کہ اے میری آقا، میں تجھ پر عاشق ہوں اور تیرے وصل کا طالب ہوں۔ اے ابو بکر، جب اس عورت نے اس کی بات سنی تو اس نے اس کی بات کی طرف بالکل کوئی توجہ نہ دی، اور پھر وہاں سے منہ پھیر کر چل دی، اور وہ جوان وہیں کا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔